السلام علیکم۔ اللہ اللہ کر کے مفتی صاحب بچے ہیں جو پہلے ان کے اوپر الزامات لگے، جنہوں نے غلطی کی تھی، پھر اس کے اوپر معافی مانگی، لیکن مفتی صاحب جو ہیں وہ بھی عادت سے مجبور ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں میں مفتی صاحب کا ایک اور کلپ جو ہے وہ وائرل ہو رہا ہے، جس میں وہ قرآن حکیم کے حوالے سے یہ فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ قرآن حکیم میں جو سورہ توبہ ہے اور سورہ انفال جو ہے، یہ دونوں ایک ہی صورتیں تھیں، الگ الگ تھی، تو صحابہ کرام جو ہے ان کو نہیں پتہ تھا کہ سورہ توبہ کے اوپر بسم اللہ کیوں لکھی ہوئی ہے۔ تو مفتی صاحب یہ فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ سورہ توبہ کے اوپر جو بسم اللہ نہیں لکھی تو یہ صحابہ کرام سے غلطی ہوئی، معاذ اللہ معاذ اللہ، اور اسی غلطی کو اللہ تعالیٰ نے پھر درست بھی نہیں کروایا۔ سورہ توبہ سے پہلے جو بسم اللہ نہیں ہے نا، کیوں نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس میں جنگ ہے، جہاد ہے۔ نا نا نا، اصل وجہ یہ نہیں ہے۔ اصل وجہ یہ ہے سورہ انفال نازل ہوئی، سورہ توبہ نازل ہوئی، نبی نے کاتب وحی سے کہا کہ سورہ توبہ کو سورہ انفال کے بعد لکھو۔ صحابی کہتے ہیں میں کنفیوز تھا کہ یہ نئی صورت ہے، یہ سورہ انفال کا حصہ ہے، اس لیے میں نے بیچ میں بسم اللہ نہیں لکھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کاتب وحی کہتے ہیں میں نے بیچ میں بسم اللہ اس لیے نہیں لکھی کہ میں کنفیوز تھا کہ یہ سورہ انفال ہی ہے یا الگ نئی صورت ہے۔ یہ کنفیوژن جب دور ہو جائے گی تو بسم اللہ ڈال دیں گے۔ نبی دنیا سے چلے گئے، صحابی کنفیوز رہے، انہوں نے بسم اللہ نہیں لکھی، بعد میں سب کو ثابت ہو گیا یہ نئی صورت ہے، مجال ہے کوئی بسم اللہ بیچ میں ڈال دے۔ بھائی بسم اللہ جہاں نہیں لکھی تو وہاں بسم اللہ ہے، تو یہ مسٹیک صحابی کی، اللہ نے اس مسٹیک کو باقی رکھا، پتہ چل جائے کہ یہ مسٹیک کی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کروائی گئی ہے۔ مفتی صاحب جب آپ ایسی باتیں کریں گے پھر آپ کیسے یہ اس ملک میں رہتے ہوئے یہ چیز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو شدت پسند لوگ جو ہیں وہ آپ کے اوپر بات نہ کریں؟ آپ جو فقہ کو یا فقہا کی رائے کو دین کے اندر جو مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو فقہ بنے ہوئے ہیں ان کو آپ دین میں نعمت کے طور پہ بیان کرتے ہیں، آپ وہی کام کرتے ہیں۔ جب آپ حدیث کے اندر آئے ہیں تو آپ کا تو حدیثوں کے ساتھ شروع سے ہی کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ آپ کے یعنی کہ فقہ کے جو مفتی صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا غالباً، جنہوں نے عمران خان کا نکاح پڑھایا تھا، کہ ہم تو پکے ٹھیٹھ حنفی ہیں اور ہم اہل حدیث نہیں ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں حدیث سے۔ نعوذ باللہ، انہوں نے کہا کہ ہم حدیث پڑھ کے گمراہ ہو جائیں۔ بھیا ہمیں نہ لکھ کے بھیجا کریں، ٹھیک ہے نا؟ اس سے سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم اسے پڑھ کے فوری طور پہ یہ حدیثیں ہم نے پڑھی بھی ہیں، پڑھائی بھی۔ ہم کئی بار عرض کر چکے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق اہل حدیث سے نہیں ہے، پکے ٹھیٹھ حنفی، پکے ٹھیٹھ حنفی، پکے ٹھیٹھ حنفی۔ ہمیں نہیں سمجھ میں آتی امت میں جو 1500 سال سے ہمارے بزرگوں نے دین کو سمجھایا، آخر اس کو چھوڑ کے اب نئی نئی باتیں اور نئے نئے فرقے بنانے کی ضرورت تمہیں کیا پڑی ہے؟ اور کوئی کام نہیں رہ گیا۔ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعاذ باللہ؟ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعاذ باللہ؟ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعاذ باللہ؟ ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں جو آدمی بغیر اساتذہ کے حدیث پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو ہی جاتا ہے، اسی کو سے پتہ نہیں ہے کہ دین کے اندر جو آپ فقہ کی بات کرتے تو آپ اسی بات کے اوپر قائم ہیں۔ آپ کیوں اس طرف ٹانگ اڑا رہے ہیں جس چیز کا آپ کو علم نہیں، اور آپ سے یہ بڑے بڑے بلنڈرز ہو رہے ہیں؟ یہ چیز آپ مان لیجیے۔ آپ اہل حدیث علماء کے اوپر بہت زیادہ بولتے ہیں اس حوالے سے کہ اہل حدیث میں یہ خرابی ہے، وہ اپنی چیز کوئی فقہ مرتب کرے، اپنا کوئی اصول مرتب کرے۔ تو اہل حدیث میں کوئی فرقہ اہل حدیث کی اس بات کو یہ نہیں کہ میں فرقہ اہل حدیث ہوں، لیکن ان کی یہ جو بات ہے کہ اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ ان کا اصول ہے، ان کو کوئی نیا اصول بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مفتی صاحب آپ اپنے اصولوں سے ہٹ رہے ہیں، جو آپ کا اصول ہے اسی کے اوپر رہیں، جو آپ کے بڑوں نے لکھا ہے اسی کے اوپر ہی رہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح آنا چاہتے ہیں تو خالص قرآن و سنت کی تعلیم کو مانیں، قرآن و سنت کو حجت مانیں، اور اس میں اجتہاد کے راستے کو کھلا چھوڑیں، بند نہ کر دیں، تقلید شخصی نہ کریں۔ اور قرآن حکیم کے حوالے سے جو اس وقت شکوک و شبہات پھیلائے جا رہے ہیں قرآن حکیم کی حفاظت کے حوالے سے، مفتی صاحب بہت حساس معاملہ ہے۔ آپ جب تقریر کرتے ہیں تو باتیں کرتے 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 آپ اس لیول تک چلے جاتے ہیں، آپ کو نہیں سمجھ لگتی آپ کیا بیان کر رہے ہیں، اور جو سامنے بیٹھے ہیں وہ بھی سمم بکمن ہے، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے بھی نہیں پڑھا، نہ ان کا حدیثوں سے کوئی تعلق ہے، نہ انہوں نے حدیث کو کبھی پڑھا ہے، نہ کاؤنٹر ویریفائی کیا ہے کہ یار مفتی صاحب جو بات کریں حدیث میں کیا لکھا ہے۔ ساری حدیث کے ذخیرے کو اکٹھا کر کے رکھا جائے تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ نہیں، کوئی ایسی چیز انہوں نے نہ سوچی ہے، نہ قرآن حکیم کو انہوں نے سمجھنا۔ کیوں سمجھنا؟ کیونکہ انہی کی فرقے کے لوگ کہتے ہیں قرآن حکیم کو معاذ اللہ ڈائریکٹ پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں مفتی عبد الواحد قریشی صاحب، بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں۔ عام بندہ جب قرآن کے ترجمے اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ میری جان من، قرآن کریم اتنا لاوارث نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر قرآن کے ماہر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ ترجمے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ طالب علم کے لیے ہے، یہ انڈر کنسٹرکشن عالم کے لیے ہے جو ابھی زیر تعمیر ہے، یہ اس کی مدد کے لیے ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو نازل کر رہا تھا۔ جو بھی آدمی ہے، ایک آدمی بھی کوئی کتاب لکھتا ہے
تو کبھی بھی کسی آدمی نے، کسی مصنف نے کتاب لکھ کر کبھی بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں. ہمیشہ وہ کہتا ہے کوئی غلطی ہو تو نئی غلطی درست کر دی جائے. لیکن سبحان اللہ، یہ کتاب ایسی ہے، صدیوں سے یہ معجزہ ہے. تمام انبیاء کرام کے جو معجزات ہیں، آج ہم سے کوئی پوچھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے وہ پھینکیں گے تو کیا ابھی بھی وہ سانپ بنے گا یا اژدہا بنے گا، یا اس سے سمندر کے 2 حصے ہو جائیں گے، دریا کے 2 حصے ہو جائیں گے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ والا معجزہ کوئی دکھا سکتا ہے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے مردہ زندہ کرنا جو ہے کیا ابھی کوئی دکھا سکتا ہے؟ لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن ہے، جو آج اس وقت ہم سب کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے ہمارے اندر، اور اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے شروع میں سورہ البقرہ میں فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. الف لام میم، اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی، کوئی شک و شبہ نہیں. یہ راہ دکھاتی ہے ان پرہیزگاروں کو جو اندیکھی چیزوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں. تو قرآن حکیم کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ اس کتاب میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، ہلکا سا بھی شائبہ بھی نہیں ہے اس کتاب کے اندر، ہلکا سا بھی، ادنا سا بھی. اور قرآن حکیم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سورہ الکہف میں بھی فرماتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کی کجی نہ چھوڑی، اور اس لیے نازل کی تاکہ ان لوگوں کو ڈرا دیا جائے عذاب علیم سے جو نافرمان لوگ ہیں، اور خوشخبری دے دی جائے کہ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے. تو اللہ تعالیٰ سورہ الکہف میں بھی فرماتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نازل ہوئی ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، کسی قسم کی کجی نہیں چھوڑی، ہر چیز صحیح اور سالم بیان کر دی ہے. یہ کتاب مبین ہے. اور اللہ تعالیٰ سورہ ہجر میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی. سورہ ہجر ہے، آیت نمبر 9 ہے اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. مفتی صاحب، عام جو سادہ و عوام ہے اس کو بے وقوف بنانا چھوڑ دیجیے. ہم آپ کا ساتھ دیں گے جہاں آپ اپنی غلطی کو تسلیم کریں گے، لیکن بار بار آپ جب غلطی کو دہرائیں گے تو وہ غلطی نہیں ہے، وہ گناہ بن جاتا ہے. مفتی صاحب، آپ کو چاہیے کہ آپ جس جگہ پہ ہیں، جس دائرے میں ہیں، یا اس جگہ پہ رہیے، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کتاب و سنت کے اوپر آئیں تو کتاب و سنت کو حجت ماننے والے جو لوگ ہیں وہ آپ کو قبول کریں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ پھر قرآن اور صحیح حدیث کو حجت مانیں. جہاں صحیح حدیث آ جائے وہاں اپنے امام کا قول چھوڑ دیں. آپ کو پھر یہی چاہیے. اور جو آپ روایات بیان کریں، دیکھیے صحابہ کرام میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کو یہ نہ پتا ہو کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ جو ہے یہ دونوں الگ الگ صورتیں نہ ہوں. یہ سب جانتے تھے. یہ جو آپ نے حدیث بیان کی وہ میں بعد میں اس حدیث کے پر آؤں گا. جو پہلے میں نے بات بیان کی اس کے ریفرنس کے حوالے سے میں صحیح مسلم کی ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں. صحیح مسلم ہے، اس میں حدیث نمبر 7558 ہے. ابو بشر نے سعید بن جبیر سے روایت کی، کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا سورہ توبہ. انہوں نے فرمایا کیا توبہ بلکہ وہ تو کفار اور منافقین کو ذلیل کرنے والی ہے. یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سورہ توبہ کے حوالے سے فرمایا کہ یہ کفار اور منافقین کے اوپر برات کے حوالے سے، ان کو ذلیل کرنے کے حوالے سے یہ سورہ نازل ہے. پھر انہوں نے سورہ انفال کے بارے میں پوچھا. یعنی صحابہ کرام جانتے تھے کہ سورہ انفال اور ہے اور سورہ توبہ اور ہے، وہ کانٹیکسٹ کے حوالے سے پوچھ رہے. تو سورہ انفال کے حوالے سے اس حدیث میں وہ بیان کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ بدر کے احوال بیان کرنے والی صورت ہے. کہا میں نے پوچھا تو الحشر، تو انہوں نے کہا یہ بنی نذیر کے
انجام کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی سورہ حشر، سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ 3 الگ الگ صورتیں تھیں۔ صحابہ اکرام یہ جانتے تھے، اور اسی ابن عباس سے المستدرک للحاکم میں حدیث آئی ہے، جدھر سے مفتی صاحب استدلال لے کہ عثمان بن عفان سے انہوں نے بیان کیا کہ اس میں بسم اللہ نہیں ہے، تو حضرت عثمان بن عفان جو ہے وہ بیان کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ انفال نازل ہوئی اور سورہ توبہ نازل ہوئی تو ان کو لکھوا لیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بسم اللہ کی وضاحت ہمیں نہیں کی، تو حتیٰ کہ رسول اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، تو ہم نے ان دونوں کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اور دوسرے صحابی جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مشابہت رکھتی۔ نمبر 1 بات، یہ اس صحابی کی اپنی ذاتی غلطی تھی۔ دیکھیں ہم سب مانتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہیں ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، صحابہ کرام جو ہے وہ فرشتے نہیں تھے، ہر انسان ہے وہ غلطی کرتا ہے، لیکن یہ قرآن حکیم کے حوالے سے جو ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں آتی، کیونکہ صحابہ کرام کو میں نے اپنے ابن عباس سے صحیح مسلم سے حدیث دکھا دی ہے کہ صحیح مسلم میں ابن عباس یہ خود فرما رہے، اور صحابہ کرام یہ جانتے ہیں کہ سب الگ الگ صورتیں ہیں۔ بات صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی سورہ لکھواتے تھے اس کے شروع میں بسم اللہ لکھواتے تھے، لیکن اس سورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ نہیں لکھوائی اور صحابہ نے پوچھا بھی نہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر بات کی وضاحت کرتے تھے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بداوی صحابہ کرام سے پوچھا تھا کیا میں نے تمہاری طرف صحیح اور سالم دین کو پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ ہاں پہنچا دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ گواہ ہیں اس چیز کے اوپر؟ صحابہ نے کہا ہم گواہ ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو بھی گواہ بنایا، اللہم اشہد۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو بھی گواہ بنایا اور اللہ کو بھی کہا کہ اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اللہ تعالیٰ کو بھی گواہی کے طور پہ پیش کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دین صحیح اور سالم طریقے سے ہمارے تک پہنچایا، اس میں کسی قسم کی خیانت نہیں، ادنا سا بھی خیانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے پہنچانے میں نہیں کی۔ دیکھیے سنت کو سمجھ لیجیے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے یا وہ عمل ہے جس عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتے دیکھا اور اسے پسند فرمایا، اس پہ خاموشی بھی اختیار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی، کسی عمل کی وضاحت نہ بھی کرنا، یہ کئی اس کے بہت سے مقامات ہیں جس کے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور امت نے اس کو جاری رکھا۔ تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی اس کے اوپر بیان کرتے تھے، اور جس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی تھی اس کے اوپر خاموش رہتے۔ اب رہی میری یہ بات کہ یہ اس صحابی کی غلطی تھی، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ المستدرک للحاکم میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، اور علی رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت رکھتے، اور آپ کو حیرت اس بات سے ہوگی کہ یہ حدیث بھی عبداللہ ابن عباس سے ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ہم نے اس صحابی کا قول نہیں مانا اس وجہ سے کیونکہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم کثیر اختلاف دیکھو گے، اس وقت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین والمہدی، کہ میرے بعد تم کثیر اختلاف دیکھو گے اور اس وقت تھام لینا میری سنت کو اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو۔ علی رضی اللہ عنہ کی بات پہلے نمبر پہ، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سب سے زیادہ حاصل کی، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا جگری یار میں ہوں اس کا جگری یار علی ہے۔ تو یہ سیدنا علی ہے۔ تو ابن عباس سے یہ ساری روایات کو اگر اکٹھا کیا جائے تو وہ ایک صحابی کی غلطی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مستدرک میں ہی حدیث ہے کہ وہ فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں، میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں لکھی؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امان ہے، جبکہ سورہ برات، سورہ توبہ جو ہے وہ جہاد کے احکام کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اس میں امان نہیں ہے۔ تو سورہ توبہ جو ہے وہ جہاد کے احکام کے حوالے سے نازل ہوئی، اس وجہ سے اس میں بسم اللہ نہیں لکھوائی گئی۔ اس بات کا بہت زیادہ ممکن امکان ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ بات بتائی ہے، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے اتنی کسی اور نے نہیں پائی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جو بخاری میں ہے، جو مسروق تابعی حضرت عائشہ کے پاس آیا تھا اور فرمایا تھا کہ کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو سیدنا عائشہ نے فرمایا کہ جس کسی نے یہ 3 باتیں کی وہ جھوٹا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے اس نے جھوٹ بولا ہے، اور جس نے یہ کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کل کی بات اللہ کے بتائے بغیر جان لیتے تھے تو وہ شخص جھوٹا ہے، اور جو شخص یہ کہتا ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان کچھ باتیں مخفی تھی یا رسول اللہ وحی میں سے کوئی حصہ چھپا لیتے تھے تو وہ شخص جھوٹا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر یہ بات آتی ہے، جیسے قرآن حکیم کے اوپر بات نہیں آتی. لوگوں سمجھ لیجئے وہ ایک ہی زبان ہے جس سے قرآن حکیم کی صورتیں نکلی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئے، اور اسی مبارک زبان سے حدیث رسول ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن جس طرح محفوظ ہے، اسی طرح رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث بھی محفوظ ہے. اس میں بھی شک نہ کیجیے، کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین صحیح اور سالم طریقے سے ہمارے تک پہنچا ہے. قرآن کو بھی حدیث کہا گیا. سورہ الکاف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی جان کو اس طرح سے ہلاک کر ڈالو گے کہ یہ لوگ اس بات کو کیوں نہیں مانتے، اس حدیث کو کیوں نہیں مانتے. تو قرآن بھی حدیث ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی حدیث ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر آ جاؤ. اور مفتی صاحب پلیز بس کر دیجیے، آپ ان معاملوں میں نہ آئیے. اور کچھ لوگ مجھے یہاں کے یہ بھی کہیں گے کہ یہ مفتی صاحب ہیں، تو مفتی صاحب معاذ اللہ کوئی فرشتے ہیں؟ مفتی صاحب پیغمبر ہیں معاذ اللہ جو ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی. ہم ہر آدمی سے علمی اختلاف رکھ سکتے ہیں. امام مالک کہتے ہیں وہ قبر رسول کے سامنے بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس صاحب قبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاوہ پوری کائنات میں ہر آدمی سے، ہر شخص سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن صرف اس سے نہیں، کیونکہ انہیں وحی کی تائید تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اس بات کو، مفتی صاحب کی بات کو میں دلائل کے ساتھ یہ چیز بیان کرنے سے آخر میں پھر سے مفتی صاحب کی بات کو دوبارہ جنہوں نے یہ بات بیان کی دلائل سے میں اس چیز کا رد کر رہا ہوں. السلسلۃ الصحیحہ میں بھی ایک حدیث ہے جس میں عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جو تھے ان کے گلے کے اندر جو ہے سونے کی سلیب تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بت کو گلے سے نکال دو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ توبہ کی آیت کو تلاوت کیا. دیکھیں صحابہ کرام نے اس کو سورہ توبہ لکھا ہے. صحابہ کرام یہ جانتے تھے یہ لگے وہ کون سی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کو تلاوت کی اور فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے علماء، اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو یہی کہا گیا تھا کہ ایک الہ کی عبادت کرو. تو عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے علماء اور درویشوں کو رب نہیں مانا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان کی حلال کردہ چیزوں کو بغیر علم کے حلال نہیں مان لیا کرتے تھے، اور حرام کردہ کو بغیر علم کے حرام نہیں مان لیا کرتے تھے؟ تو عدی بن حاتم نے کہا بالکل یا رسول اللہ، ہم ایسے ہی کیا کرتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ رب بنانا نہیں تو اور کیا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، جو مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ جو بیان دیا ہے، اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی حفاظت فرمائے اور ان کو ہدایت دے، اور ہم کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اور جو بات اگر ہماری طرف سے کوئی، ہمارے منہ سے کوئی بات سخت نکل گئی ہو، تو کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، تو ہمیں وہ اپنے دل سے وہ بات کو نکالے اور ہماری بات کو پازیٹیو طریقے سے لیں. اللہ تعالیٰ سب کو سیدھے طریقے کے اوپر جو دین صلیب ہے اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.